ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اور تم سب اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکوا به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ سورہ النساء آیت نمبر 36 برادران اسلام عید الاضحیٰ سے پہلے شرک کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ شرک کا مفہوم، اس کا معنی، شرک ایک بھیانک جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں شرک کی تردید، شرک کے نقصانات وغیرہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہے اور آج شرک کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، عبادات میں، صفات میں، اختیارات میں اکیلا اور بے مثل ہے۔ کسی جاندار یا بے جان، زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں شریک کرنا یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کا ہمسر سمجھنا، یہ شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اور شرک اکبر کا مرتکب جو فرد ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اکبر کا مرتکب جو ہے
اگر وہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادات کے علاوہ بعض ایسے امور ہیں جن کے لیے احادیث میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا ریاکاری، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، تعویذ باندھنا، بدشگونی لینا، یہ سب شرک اصغر میں آتے ہیں۔ آج کا جو خطبہ ہے یہ شرک اصغر کے بارے میں ہے، کیونکہ شرک اکبر کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ سب سے پہلے ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے فلاں عبادت کر رہا ہے، فلاں سخاوت کر رہا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا نا تو کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم ریا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، پھر دیکھو کیا وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں سے، دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا، اور جن کے لیے تم کام کرتے تھے نا، جن کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، سخاوت کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس اور ان سے بدلہ لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ شرک ہے یہ، اور اللہ کے نبی نے اسے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ قلنا بلا، ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ فقال الشرک الخفی، آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، یعنی اگر آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو،
فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو لمبی کر دے، مزین کر دے، خوبصورت بنا کر دکھائے، لمبے لمبے سجدے کرے، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے مسیح دجال سے بھی زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھو۔ اس لیے اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ وہ عمل قبول کرے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ عمل کریں گے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک قیامت والے دن 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، 3 آدمیوں کو، ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک شہید۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تجھے علم دیا، قرآن و حدیث کا عالم بنایا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ دن رات تیرے قرآن کی، تیرے نبی کے فرامین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا واقعی تو ایسا کرتا رہا ہے لیکن میرے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، تیرے چرچے ہوں، تجھے شیخ القرآن کہا جائے، شیخ الحدیث کہا جائے، لوگوں سے تو نے کہلوا لیا ہے میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سخی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے واقعتاً خرچ کیا ہے مگر میرے لیے نہیں، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ حاتم طائی ثانی ہے، تیری سخاوت کے چرچے ہوں، تو اس لیے خرچ کیا کرتا تھا، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا۔ اور سخی اور اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ سب سے زیادہ قیمتی چیز جان ہوتی ہے، میں نے تیرے راستے میں جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو نشان حیدر کے لیے لڑتا رہا، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ریاکاری، دکھلاوا یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہے، اور اسے شرک اصغر قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نماز کا جو تارک ہے نا، نماز کا تارک وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کفر اور شرک اور بندے کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے۔ ایک بندہ مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اگر وہ مسلسل نماز کا تارک رہے گا تو یاد رکھیے تمام ائمہ کہتے ہیں اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اسی طرح ستاروں کی تاثیر پر یقین کرنا یہ بھی شرک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر لوگوں نے صبح اس کا انکار کر دیا، بارش اللہ نے نازل فرمائی اور لوگوں نے صبح اس کا انکار کر دیا۔ ينزل اللہ الغیث فیقولون الکوکب کذا و کذا، حالانکہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، لیکن انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھتے ہیں؟ ہر اخبار میں جو اتوار والے دن میگزین آتا ہے اس میں پورا ایک پیج ہوتا ہے ستاروں کے حال کے حوالے سے، آپ کا ہفتہ یہ کیسا گزرے گا،
اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آپ نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 روز نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ جو نجومی ہیں یہ خود اپنے حالات بہتر نہیں کر سکتے، ہمارے حالات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ میری کلاس میں ایک نوجوان آتا تھا بڑا لمبا تڑنگا، وہ ایک نجومی کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھو۔ اس نے دیکھنا شروع کر دیا، اس نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میں بھی تیرا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک 10 منٹ بعد تیری چھترول ہوگی، ٹھیک 10 منٹ بعد۔ اور میرا جو اندازہ ہے نا یہ غلط نہیں ہو سکتا، اور تو جو میرا حساب لگانا ہے لگا لے، لیکن میرا جو اندازہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد تیری خوب چھترول ہوگی۔ اور واقعی 10 منٹ کے بعد اس نے اس کی خوب چھترول کر۔ ان بیچاروں کے اپنے حالات بہتر نہیں ہیں اور یہ ہمارے حالات بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، جو شخص کسی کاہن کون ہوتا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کوئی عامل کے پاس جائے، فصدقہ، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین الہی سے کفر کیا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے۔ والدین کی قسم لوگ کھاتے ہیں، بیوی کی قسم کھاتا ہے، تیری قسم، بیوی کہتی ہے تیری قسم، خاوند کی قسم، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اولاد کی قسم کھاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے والدین کی قسم کھائی، صحیح مسلم میں ہے، اور اس دور کے اندر والدین کی قسم کھانا یہ سب سے بڑی قسم سمجھا جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر نے اپنے والدین کی قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا عمر من کان حالفا فلیحلف باللہ، تم میں سے جو بھی قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ قسم اگر کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کی کھانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی۔ اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر بدشگونی یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ بدشگونی لینا یہ بھی شرک ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ ایک آدمی کسی کام کا پختہ ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہے، آگے کوئی کالی بلی اس راستہ کاٹ لیتی ہے، یا کوئی اسے ایسا بندہ نظر آ جاتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ منحوس ہے، وہ گھر واپس پلٹ جاتا ہے، آج میرا کام نہیں ہونا، آج کالی بلی نے راستہ روک لیا، آج فلاں بندے سے ملاقات ہو گئی، یا اگر اس کا کام شام کو نہ ہو تو وہ سوچتا ہے آج کیوں میرا کام نہیں ہوا، تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے جی، شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے فلاں بندے سے آج تیری صبح صبح ملاقات ہو گئی نا، وہ منحوس آدمی سے، اس وجہ سے تیرا کام نہیں ہو۔ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ مشرک جو تھے نا عرب، مکہ کے رہنے والے، وہ جب کسی سفر کے لیے نکلتے تو ایک پرندہ اڑاتے،
اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو اچھا سمجھتے اور وہ سفر کرتے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو سمجھتے کہ ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ سفر نہ کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، من رددتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ صحیح حدیث ہے، جس شخص کو بدگمانی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا ہے، یہ شرک ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں۔ چند ایک باتیں سنیے۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، خصوصاً عورتوں کا۔ جھاڑو ادھار دے نا، کوئی ہمسائی جھاڑو مانگنے کے لیے گھر آ جائے، اسے جھاڑو ادھار نہ دو۔ اگر تم نے جھاڑو اس کو دے دیا تو گھر کا صفایا ہو جائے، کوئی چور ڈاکو آ کے گھر کا صفایا کر دے گا۔ میت والے گھر سے سیدھا اپنے گھر آنا چاہیے۔ اگر سیدھا اپنے گھر میں نہیں آؤ گے، کسی اور کے گھر میں جاؤ گے تو وہاں اس گھر میں موت واقع ہو جائے گی۔ گھر سے کوئی باہر جا رہا ہے نا تو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے، اس پر مصیبت آ جاتی ہے۔ کتنا عقیدہ کمزور۔ شوہر گھر میں چابی بھول گیا ہو، وہ دوبارہ چابی لینے کے لیے آئے تو چابی پھینک کر نہیں دینی چاہیے۔ اگر چابی پھینک کر دیں گے تو رزق گھر سے اٹھ جائے گا۔ 3 اور 13 ان تاریخوں پر کوئی اچھا کام، خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 3 اور 13 تاریخیں جو ہیں منحوس تاریخیں۔ اسی طرح گھر میں بچوں کو کینچی جو ہے نا خالی نہیں چلانی دینی چاہیے، گھر میں جھگڑے ہوں گے۔ ایک دن گھر میں وہ رس لے کر آئے ہم، تو وہ بیٹا جو ہے نا وہ چھری کے ساتھ اس کو کاٹنے لگا رسوں کو نا، تو گھر میں جو کام کرنے والے جو کہنا نہ نہ نہ، رسوں کو چھری کے ساتھ نہیں کاٹتے، ورنہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ عجیب جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں۔ اسی طرح اگر چوڑی جو ہے نا، چوڑی جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، اگر چٹک جائے اسے فوراً اتار دینا چاہیے، ورنہ بھائیوں پر مصیبت آ جائے گی۔ سیدھے ہاتھ کی یہ جو ہے نا ہتھیلی، اس میں کھجلی ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیسہ آنے والا ہے، اور اگر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہو تو اس کا مطلب پیسہ جانے والا ہے۔ کسی کے سوئم میں جاؤ نا، یہ لوگ کرتے ہیں نا کل ساتا سوئم وغیرہ، سوئم میں جاؤ تو وہاں پر ان کو بتاؤ کہ کل کے جو چنے ہیں نا ایک بھی واپس نہیں رکھنا، سارے تقسیم کر دینے ہیں۔ اگر کوئی دانہ تقسیم ہونے سے بچ گیا تو اور موت واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد، کوئی بھی جانور منحوس نہیں ہے، اور موت و حیات کس کے اختیار میں ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اپنا عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ اسی طرح یہ تعویذ پہننا، چھلے پہننا، من کے کڑے، یہ بھی شرک ہے۔ اور نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے مکان میں یا اپنی گاڑی میں وہ جوتا لٹکا لینا، یہ بھی شرک ہے۔ گاڑی آپ نے 20 لاکھ کی لی، 30 لاکھ کی لی، 70 لاکھ کی لی،
اور کیا گاڑی سے قیمتی ہے آپ کی جان ہے یا گاڑی قیمتی ہے؟ اپنے گلے میں بھی ایک جوتا لٹکا لو، گاڑی سے کیا گاڑی تجھے زیادہ قیمتی نظر آتی ہے؟ اتنا عقیدہ کمزور۔ اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس بعض لوگ گھر کے دروازے پر ایک کچھ درخت کی نا ٹہنیاں لٹکا لیتے ہیں یا اس کے سرہانے چھری وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے عزیزوں میں نا بچہ پیدا ہوا کچھ بیٹیوں کے بعد اس سرہانے پر اس کے چھری رکھ دی، پوچھا گیا یہ کیوں رکھی ہے؟ جو اسرائیل ہے نا وہ لوہے سے ڈرتا ہے۔ عجیب عقیدہ لوگوں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ سیدنا عقبہ بن عامر، اور اسی طرح یہ امام زامن باندھتے ہیں، سفر پر نکلتے ہیں نا یہ بڑے بڑے ہمارے سیاستدان، بینظیر امام زامن باندھ کر نکلی تھی اور حادثے کا شکار ہوئی کہ نہیں؟ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے آئی، 10 آدمی تھے، 9 آدمیوں سے رسول اللہ نے بیعت لی، جو 10واں آدمی تھا اس کی بیعت لینے سے آپ نے ہاتھ روک لیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اس آدمی کی بیعت نہیں لی، آپ نے فرمایا اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے، اور پھر آپ نے اس کا تعویذ ہاتھ سے پکڑا اور اسے کاٹ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے نا وہ بیعت لی، پھر آپ نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے من کا چھلا لٹکایا، فقد اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ کیا عقیدہ نہیں بن جاتا کہ اگر میں نے امام زامن نہ باندھا تو میں حادثے کا شکار ہو جاؤں گا؟